الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہو کر جو مسلسل اور براہ راست خطاب بنی اسرائیل سے ہوا ہے وہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں 10 رکوعوں سے بھی زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تقسیم میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس کے ضمن میں پہلے رکوع یعنی 5ویں رکوع کی 7 آیات گویا کہ ام الخطاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جڑ ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں اس خطاب کی، جن میں کہ انداز ہے دعوتی، اس میں دعوت کا، دلجوئی کا، ترغیب کا، تشویق کا، اپیل کا انداز ہے۔ البتہ 6 رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کے آغاز تک یہ مسلسل ایک فرد جرم ہے جو عائد کی گئی ہے، ان کے تاریخ کے مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے، پھر ان میں مختلف مواقع پر اور مختلف ادوار میں جو گمراہیاں پیدا ہوئیں، اخلاقی اور عملی اور اعتقادی اور علمی اور فکری، ان کا ایک اجمالی خاکہ ہے کہ جو ان 9.25 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان میں سے بھی یہ پہلے 2 رکوع جو ہیں اس فرد جرم کے، 6واں اور 7واں رکوع، یہ دونوں بہت آپس میں مربوط اور مسلسل ایک مضمون ان میں موجود ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی جاتی ہیں پھر ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ تو یہاں اس فرد جرم میں بھی 2 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکوع ان میں گویا کہ اجمالاً وہ فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ بھی گویا کہ سنا دیا جاتا ہے۔ البتہ پھر مزید رہ جائیں گے 7.25 رکوع، ان میں مزید اسی اجمال میں تفصیل کا رنگ بھی آپ کو ملے گا، کچھ اضافی چیزیں بھی ملیں گی، لیکن ایک اعتبار سے یہ دونوں رکوع جو ہیں آپس میں بہت پیوست ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تلاوت کر رہا ہوں دونوں رکوعوں کی، اور کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے، کہ آج اور کل میں ہم ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ اگرچہ مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے 8ویں رکوع کی پہلی آیت کو بھی اسی سلسلہ آیات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے جو سیکشنز بنائے ہیں اپنی تفسیر میں، تدبر قرآن میں، اس میں ان دونوں رکوعوں کی 15 آیات کے ساتھ 16ویں آیت وہ بھی شامل کی گئی ہے جو 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک غور کیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکوعوں کے نشان معین کیے ہیں انہی کی تقسیم زیادہ مناسب ہے اور زیادہ درست لگتی ہے۔ ان 2 رکوعوں کے مضامین تو یقیناً باہم بہت پیوست ہیں اور مربوط ہیں، البتہ یہ کہ 8ویں رکوع سے ایک نیا سلسلہ مضمون ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو آئیے کہ پہلے ہم تلاوت کر لیں سورہ بقرہ کے 6 اور 7ویں رکوع کی۔ یہ جو فلم ہے آپ کے سامنے یہ صرف 7ویں رکوع کی ہے، 6 رکوع کی ہے، 7واں اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ہی سلسلہ کلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو فرد جرم شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے خلاف، اس کے آغاز میں جو 2 آیات آئی ہیں بعین ہی یہی 2 آیات اختتام پر آئی ہیں، اور یہ صرف ایک بات ہے، ایک انداز ہے بات کے بتانے کا، سمجھانے کا، اور اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں پھر یاد رہتی ہیں، کہ اس کی تشبیہ ہے جیسے کہ بریکٹس شروع ہوتی ہیں اور بند ہوتی ہیں، اور بریکٹس جو ہے خاص طور پر بڑی بریکٹ جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے، ایک خط ہے مستقیم افقی، لیکن یہ کہ اس کے جو دونوں طرف کی بریکٹس ہیں ان کے ایک طرف کا رخ ایک طرف ہوگا اور اس کے برعکس ہوگا آخر میں جب بریکٹ بند ہوگی، بس اتنا ہی فرق ان 2 آیات میں ہے۔ ایک آیت جو کہ تو، البتہ دوسری آیت میں ذرا ترتیب بدل گئی ہے، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج بھی دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ جو اسلوب یہاں پر قرآن مجید نے اختیار کیا، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 5ویں رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پھر یہ کہ اس کے بعد 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر جب یہ خطاب ختم ہو رہا ہے پھر بعین ہی یہی آیت دہرا کر آ رہی ہے۔ اس سے جو اشارے ہیں، یہ قرآن مجید کی یہ ترتیب، یہ سیاق و سباق، یہ جو مضامین کی تقسیم ہے، یقیناً اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ بہرحال اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے، لیکن مجھے تو اسی میں الحمدللہ کہ اس سب سے مشکل مسئلے کا حل ملا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر جب نوبت آئے گی 8ویں رکوع کی پہلی آیت کے جب وہ مطالعہ کریں گا تب اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اس کا جو حل ہے میرے ذہن میں اسی تقسیم کے حوالے سے ہوا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، بیان کر چکا ہوں اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے، اسر بمانی عبد، ایل بمانی اللہ، عبد اللہ، یہ گویا کہ ان کا لقب ہے۔
اے عبداللہ کی اولاد یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ یہاں جو تکرار ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن اس کے بعد التی انعمت علیکم، اس میں تاکید بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اصل فضل ہے ہمارا جو ہم نے تم پر کیا۔ انعمت علیکم، میں نے انعام کیا تم پر، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تمہیں فضیلت عطا ہوئی ہے یہ جان لو کہ یہ وہبی ہے، عطا کردہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس میں تمہارے استحقاق کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے استحقاق کی بنیاد پر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہی عجب اور غرور اور فخر جو ہے یہ در حقیقت بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی بنیاد اور سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ یہاں اس پچھلی آیت کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی زبان کا نحو کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات ظرف جو ہے اس کو جمع اس کی کر کے لیکن اس میں مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے۔ یہ ظرف ہے عالم، اور اس میں تمام انسان ہیں، عالم انسانیت، تمام اقوام اور مختلف جو بھی علاقے کے اندر نسلیں آباد ہیں، تو مراد تمام جہانوں سے کیا ہے؟ جہان کے تمام اقوام، تمام اقوام عالم، جمع یہاں پر عالمین آیا ہے، عالم کی جمع آیا ہے، مراد اصل میں اس عالم میں بسنے والے لوگ، عالم انسانیت میں جو اقوام شامل ہیں، جملہ اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی۔ اور فضیلت کس معنی میں ہے؟ یہ میں نعمت کے ضمن میں بھی پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل نعمت کیا ہے اللہ کی؟ نعمت ہدایت، اور یہی در حقیقت فضیلت ہے۔ جیسے کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، قرآن مجید سے بالخصوص سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاص کر لیا حضرت ابراہیم کی نسل کو۔ یہ اب حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی اولاد کی مختلف شاخوں میں نبوت و رسالت اور انزال کتب کا سلسلہ جاری رہا، شریعت انہی کو عطا ہوئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے، یہ اس کی تکمیلی شکل ہے۔ ہدایت خداوندی کبھی حکمت کی شکل میں ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یہ بات سب کے نزدیک تقریباً مسلم ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، ایک حکیم اور دانا انسان۔ اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو، اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے اصولاً کہ انبیاء اور رسل صرف وہی نہیں آئے ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن مجید کی نص ہے، بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں یا ہر علاقے میں نبی اور رسول آئیں۔ ہدایت خداوندی، چنانچہ جو الفاظ آتے ہیں اس عموم کے، اس میں لفظ نبوت نہیں ہے بلکہ نذیر، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں کوئی بستی ایسی جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ یا یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں۔ تو ہادی ہونا، نذیر ہونا، یہ مستلزم نہیں ہے نبی اور رسول ہونے کو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اب سے تقریباً 4، سوا 4، 4,500 برس قبل کا معاملہ ہے، اور جہاں تک تاریخ انسانی کا تعلق ہے، جو بھی اب تک ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو سکی ہیں وہ بھی تقریباً اسی دور سے متعلق ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ دی ڈان آف ہسٹری جس کو ہم کہیں گے کہ یہ گویا کہ طلوع ہے تاریخ انسانی کا، اس وقت اس دور سے حضرت ابراہیم کا تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح اور بہت سے آئے ہوں گے انبیاء حضرت نوح کی اولاد میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرت نوح کی نسل میں، اور حضرت نوح کے 3 بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلی ہیں، تو وہاں بھی یقیناً نبی اور رسول آئے ہوں گے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کا ذکر جن کا قرآن میں آیا ہے صرف وہی رسول آئے ہوں، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح، اور اسی طریقے سے اور دوسرے 2 ہی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اس لیے کہ تیسرے حضرت لوط ہیں، وہ کنٹمپریری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے،
بھتیجے ہیں اور آپ ہی کے زمانے میں آپ بھی پر ایمان لائے ہیں، اگرچہ وہ بھی رسول بنا کر بھیج دیے گئے خاص علاقے کی طرف، لیکن یہ کہ اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر معین کر دی، رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اس اعتبار سے یہ نسل ابراہیمی جو ہے اسی کے اندر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جاری رہا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو سلسلہ جاری رہا ہے یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے یہی ہیں جنہیں کہ دنیا میں عام طور پہ جانا جاتا ہے کہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جن کا ذکر جو ہے تورات کے اندر آتا ہے، اس کے مختلف صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فضیلت ہے جو تمام جہان والوں پر یعنی تمام اقوام عالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی نبوت اور رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی صریح اور واضح صورت میں صرف انہی کے ہاں پائی گئی ہے، باقی دنیا جو ہے کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے، کہیں کواکب پرستی چل رہی ہے، کہیں مظاہر پرستی چل رہی ہے، کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں سانپوں کو اور بچھوؤں کو پوجا جا رہا ہے، تو مظاہر پرستی جو ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہ قوم جو ہے تھرو دی ہسٹری، تاریخ کے دوران توحید پر قائم رہی ہے۔ اس میں عملی گمراہیاں آئیں اور دوسری اعتقادی گمراہیاں آ گئیں، عجب پیدا ہو گیا، فخر پیدا ہو گیا، بدعملی پیدا ہو گئی، اخلاقی زوال آ گیا، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بحیثیت مجموعی توحید پر قائم رہی۔ ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جن قوموں کے پاس یہ رہے ہیں ان کے اثرات انہوں نے لے لیے، کنعانیوں کے اثرات، موابیوں کے اثرات، چنانچہ ان کے ہاں شرک کی آلائش بھی آ گئی، لیکن تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی توحید خداوندی پر قائم رہی۔ یہی در حقیقت اس کا فضیلت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہی آیت آخر میں آئے گی صرف اس فرق کے ساتھ کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تو جو کا تو ہوگا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، یعنی عدل اور شفاعت کے اندر ترتیب صرف بدل جائے گی، یہاں جو ہے لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ہے، وہاں ہوگا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، پھر آخری ٹکڑا جو کا تو ہے ولا هم ينصرون۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمان قوم کے اندر جب زوال آتا ہے تو اس کا اصل سبب ایمان بالآخرت میں ضعف کا پیدا ہو جانا ہے۔ میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے، اور پچھلے سال جو یہاں پر محاضرات قرآنی ہوئے حقیقت ایمان کے موضوع پر، تو ایک تقسیم یاد ہوگی جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ میں میں نے ایک تقسیم کی کہ جہاں تک ایمان اصولی، علمی، نظری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے، اہم ترین ایمان ایمان باللہ یا توحید، لیکن جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، فقہی ایمان کا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے، تو وہ ہے ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت۔ جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا چاہے بڑے سے بڑا موحد ہو، آخرت پر کتنا ہی یقین رکھتا ہو، رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اس امت کے دائرے سے خارج۔ لیکن عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسان کے عملی رویے کے اوپر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے، جس کی چھاپ پڑتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر یہ گرفت رہے کہ جانا ہے اللہ کے حضور، پیشی ہونی ہے، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں، وہاں کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر اس ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو، اس کی انٹینسٹی بھی ہو، پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ جو ہے اسے غیر مؤثر نہ کر دے۔ یہ غیر مؤثر کرنے والے اعتقادات یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا، لہذا کچھ تھوڑی بہت جو ہے ان ہستیوں کے لیے کچھ جو ہے دنڈوت کی جائے، کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لائے جائیں، تو ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اسی طریقے سے ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے،
اس لیے کہ ہم تو ایک خاص امت سے متعلق ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے انبیاء کی نسل سے، ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی معاملہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہم وزن نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ہم اگر جہنم میں جھونکے بھی گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایام معدودات یا معدودہ، دو جگہ یہ آیت آئی ہے صرف اس ایک فرق کے ساتھ، معدودہ یا معدودات۔ معدودات کے وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ اطلاق 2-3 پر ہوتا ہے، گویا کہ صرف 2-3 دن کے لیے صرف ہم جہنم میں جھونکے جائیں گے، باقی ہمیں نکال لیا جائے گا۔ خلود فی النار ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے زیرو سے جب ضرب دی جائے تو بڑی سے بڑی رقم ہو، زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی۔ ایمان بالآخرہ کتنا ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہو، کتنا ہی اس پر یقین ہو، بعث بعد الموت پر بھی اور حشر و نشر پر بھی، لیکن اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ شامل ہو جائے، شفاعت باطلہ کا کوئی تصور ہو، یا یہ کہ اپنے بخشے بخشائے ہونے کا کوئی تصور ہو، ہم تو اللہ کے خاص منظور نظر ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایمان بالآخرہ گویا کہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا، اگرچہ موجود ہے بظاہر زبانی اقرار کی حد تک، لیکن اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے کے اوپر پھر ظاہر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ابتدا اور اختتام پر، اور اس میں سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ایمان پر سب سے زیادہ آنے والی بات کون سی ہے؟ کہ ہم تو بہت فضیلت والی قوم ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا تعلق دیکھیے کہ سابقہ رکوع کے مضامین کے ساتھ اصل میں تعلق کیا ہے، کیا چیز مانے ہو رہی تھی۔ ان کے علماء نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہی کے قرب کی وجہ سے جو یثرب کے جو یہ قبائل تھے وہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ پہلے مرتبہ جو 6 افراد جو ہیں جو ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 کے موسم حج میں، ان کے پاس جب حضور پہنچے ہیں اور آپ نے دعوت پیش کی ہے تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کلنکھیوں سے دیکھا، اس لیے کہ یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ، اور یہود سے وہ سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، جب ان کی بعثت ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کو مانیں گے، ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو انہوں نے آپس میں کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہود، تو سبقت کرو، پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ وہ ایمان لائے۔ تو گویا کہ وہ علم جو انہیں حاصل ہوا اس وجہ سے کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ہاں تذکرے تھے کہ نبی آخر زمان کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ ذریعہ بن گیا، وسیلہ بن گیا یہ علم ان کے سبقت الی الایمان کا۔ لیکن وہی جو ان کا عجب تھا، غرور تھا، ان کا فخر تھا، اپنی جو بھی نسلی برتری ہے اس کا جو تصور تھا، یہاں پر بھی نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت تمہارے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، ہماری عطا کردہ ہے۔ عطا کردہ شے وہ ہوتی ہے کہ جو دینے والا جب چاہے سلب بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو یہ وحی جو ہم نے کی ہے آپ کی طرف، یہ قرآن مبارک جو آپ کو ہم نے عطا کیا، جب چاہیں سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے حافظے سے محو کر دیں، آپ کے قلب سے سلب کر لیں، ہمارا اختیار کامل ہے۔ اس لیے کہ جو وہبی شے ہے، عطائی شے ہے، وہ جو بھی واہب ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہے وہ شعر بڑا پیارا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ کوئی ہماری خانہ زاد شے نہیں ہے، ہمارا وجود، ہماری حیات، ہماری زندگی عطائی ہے، عطا کرنے والے نے دی ہے، جب تک اس کا وہ حکم ہے ہم رہیں گے، جب اس کا فرمان آئے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے انی فضلتکم علی العالمین سے پہلے پھر تکرار کی گئی، انعمت علیکم، میں نے انعام فرمایا تم پر، یہ میری دین ہے، میری عطا ہے، اور یہ فضیلت عطائی ہے، یہ تمہاری استحقاقی نہیں ہے، تمہارے اپنا ذاتی جو ہے اس کی بنا پر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب ان کے اندر ذرا سا ہوتا یہی ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلے دارت، ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی بہت لمبے چوڑے فاصلے نہیں ہوتے، بال برابر ذرا آدمی جو ہے یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، قرآن بھی کہہ رہا کہ فضیلت دی۔ اس اعتبار سے اگر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، تو کوئی حرج نہیں
یقیناً اللہ نے انہیں پسند کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. قرآن مجید خود کہہ رہا اللہ نے پسند کیا، چنا، انہیں برگزیدگی عطا فرمائی. لیکن بس یہیں سے ٹھوکر کھا کر اس کو اپنا ذاتی وصف سمجھ لینا اور اس کی بنا پر مغرور ہو جانا، اس کی بنا پر فخر جو ہے اپنے اندر پیدا ہو جانا، عجب، یہی چیز ہے کہ جو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے. اب اس میں ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے ڈرو، وہ دن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن کا خیال کرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، یعنی کام نہ آ سکے گی، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی. یہ تجزی جو ہے نفس کے لیے چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی اعتبار سے یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. میں چند اور مقامات کے حوالے سے اس مضمون کو موقت کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور کی حدیث کے حوالے سے یہ ساری گمراہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں. ہم بھی امت مرحومہ ہیں، جیسے وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ، جیسے ان کو یہ غرہ تھا، یہ بھی امت مرحومہ ہے. جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، بس تیرے محبوب میں امت میں ہونے کی بنا پر ہمارا ایک استحقاق ہے اور ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے. اس اعتبار سے یہی مضمون جو 2 مرتبہ یہاں آیا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے کہ پچھلے رکوع کے اختتام پر آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، وہی آیت آ جائے گی 19ویں رکوع کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہلے تھے وہ آج بھی ہیں. تمہیں بھی اب مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں، اس لیے کہ تم پر بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے، ذمہ داری آ رہی ہے. اب تم شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، اپنے اس مقصد کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مدد ملے گی صبر اور نماز سے، جیسے کہ کہا گیا بنی اسرائیل سے. اسی طریقے سے یہ آیت جو دو دفعہ آئی ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بعین ہی یہی مضمون آپ کو مل جائے گا آیت نمبر 254 میں مسلمانوں سے خطاب کر کے. آیت الکرسی جو ہے 255، اس سے جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے راستے میں صرف کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. تو یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے. چنانچہ 2 مرتبہ اگر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آیا تو جب مسلمانوں سے خطاب کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی بات دہرائی گئی. ویسے یہ کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بار بار آیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ کو. ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنی اپنی گٹھلیاں جو ہیں اپنے اپنے کندھوں پر ہوں گی. نیکی ہے تو وہ بھی کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی کی اگر بدی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن کہ جس دن نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ کوئی مال جو ہے مفید ہوگا، نہ بیٹے مفید ہوگے، نہ بیٹے کام آ سکیں گے. البتہ یہ کہ اگر اولاد صالح ہے اور اس کی تربیت میں اگر والدین کا اپنا بھی حصہ ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محض کسی کا نیک ہونا جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہے اپنے قلب سلیم کے ساتھ. دل پر میل نہ آنے دیا جائے، دل کے اندر، روح کے اندر آلودگی نہ آنے پائے، گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ اس کو ملوث نہ کر دیں. اسی طرح وَاخْشَوْا یوماً، یہ سورہ لقمان کی آیت بڑی اہم ہے. وَاخْشَوْا یوماً لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی والد جو ہے اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے. اور وہ تو 2 مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والے ہیں، جیسے کہ سورہ معارج میں بھی آیا ہے اور
آخری پارے میں بھی آیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی، ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی ہی دھن، اپنی ہی فکر ہوگی، ہر ایک کو جو ہے وہ بس اپنا انجام جو ہے اس کے بارے میں فکر ہو، دامنگیر ہوگا، کسی اور کے بارے میں وہ کچھ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس سے بھی زیادہ لرزہ طاری کر دینے والے الفاظ جو ہیں وہ سورہ معارج کے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، جس دن کے انسان یہ چاہے گا، مجرم یہ چاہیں گے کسی طرح فدیے میں لے لیے جائیں ان سے اس کے بیٹے، اور فدیے میں لے لی جائے بیوی بھی، اور فدیہ میں لے لیا جائے بھائی بھی، اور اس کا وہ سارا کنبہ قبیلہ جس نے کہ اسے پناہ دی، پالا پوسا، اس کی حفاظت کی، اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام مخلوقات فدیے میں لے کر اور کسی طریقے سے اس کو نجات مل جائے۔ تو اب یہ کیفیت جو ہے جب تک کہ یہ سامنے نہ رہے اس وقت تک ایمان بالآخرہ جو ہے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر انسان کے قلب پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر وارد نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس میں اصل میں اگرچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شفاعت کی نفی کلی بھی آئی ہے، لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اثبات بھی آیا ہے، اور وہ اثبات یہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور جسے اجازت دے دے۔ چنانچہ شفاعت کی پھر ہمارے ہاں دو قسمیں ہوئی ہیں، احادیث میں ان کی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن اس میں فرق و تفاوت کیا ہے بنیادی طور پر؟ ویسے یہ مضمون آئے گا بالکل یکجا ہو کر، جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی، اس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں، کوئی بھی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں۔ لیکن اگلی آیت آیت الکرسی میں ہے، اس میں تھوڑا سا استثناء جو ہے کر دیا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے۔ تو معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت وہاں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے اس میں بس ایک باریک فرق اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اپرووڈ ہو، اور جو شفاعت کرے اسے بھی اذن ملے۔ قرآن مجید سے یہ دوہری اذن کا ثبوت ملتا ہے، تب شفاعت کا کوئی اثبات ہے، استثناء جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا مقصد جو بیان کیا ہے علماء نے، اور وہی واحد توجیہ ممکن ہے کہ وہ کچھ شخصیات کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، ان کا اونچا درجہ ہے، یہ صدیقین میں سے ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الرسل ہیں، آخر المرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو مختلف شخصیتوں کے مقام کے اظہار کے لیے کہ ان کی بات سامنے آئے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے۔ اگرچہ اس میں ایک جو ہے اشکال رہتا ہے کہ اگر تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے کہ یہ کھلے عام کوئی دربار لگا ہوا ہو اور اس میں واضح طور پر اجازت دی جائے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں فلاں کی، تو پھر تو ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا، وہ تو پھر صاف نظر آ جائے گا۔ تو اس کا جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں القاء ہوں گی، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طور سے ایکسپریس جو ہے کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ القاء کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے حق میں اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی، اس اعتبار سے ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، ان کی شفاعت جو ہے یہاں مفید ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے، کسی ہستی کو اختیار حاصل ہے، کسی کا استحقاق ذاتی ہے، یہ در حقیقت یہ شفاعت باطلہ ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی حق کو ناحق یا ناحق کو حق کر دے گی شفاعت، یہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، یہ پھر وہ زیرو ہے کہ جس سے ایمان بالآخرہ جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ عدل کا لفظ آتا ہے برابری کے لیے، عدل کہتے بھی اسی کو ہے، برابر برابر، اسی معنی میں یہ سورہ انعام میں لفظ آیا ہے ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق آسمان اور زمین کا، اللہ ہی نے روشنی اور جو اندھیرے ہیں وہ بنائے ہیں،
لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے برابر دوسری ہستیوں کو کر دیتے ہیں. تو عدل کے معنی یہاں پر برابر کر دینا. اسی معنی میں فدیے کو عدل کہا گیا ہے. گویا کہ کسی کا وہ برابر کا ہو کر بدل بن جاتا ہے. جیسے کہ اسیر تھے غزوہ بدر کے، تو فدیہ جن سے لیا گیا گویا کہ وہ ان کی جان کا بدل بن گیا. جیسے کفارہ ہوتا ہے وہ گناہ کا بدل بن جاتا ہے، اسی طرح فدیہ جو ہے وہ کسی کے جرم کا گویا کہ وہ کفارہ بن کر اس کا معاوضہ، اس کا بدل بن جاتا ہے. تو ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کہیں کوئی مدد کسی جانب سے ہو سکے گی. تو یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان اور یقین کے مؤثر ہونے کے لیے یہ گویا کہ اہم ترین ہے کہ یہ چیزیں مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا وہاں تو انسان کو لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی. ہاں اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس کسی نے بدی کمائی ہوگی ذرے کے ہم وزن اپنے سامنے موجود پائے گا. اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، انسان کی بہت سی نیکیاں کفارہ بنتی رہتی ہیں اس کی بہت سے تقصیرات کا، کوتاہیوں کا، خصوصاً جو صغائر ہیں صغیرہ گناہ وہ دھلتے رہتے ہیں نیکیوں کے ساتھ. لیکن بہرحال اس سے یہ کہ موجود ہوگا، انسان دیکھ لے گا. جیسے کہ آپ کو بیلنس شیٹ ملتی ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے بہرحال انٹریز موجود ہوں گی کہ تمہارے اس کریڈٹ کی وجہ سے وہ ڈیبٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ انسان کے اصل فیصلہ کن شے اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا کردار ہے، اس کی اپنی روش. اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کے ہیں. ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوگی تقریباً 1850 قبل مسیح سے، اس لیے کہ حضرت یعقوب کی اولاد، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اندازے ہیں، ان کو تیقن کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کی ہے تو حضرت یوسف کی پیدائش کا سن 1906 قبل مسیح ہے. ان کے ہی بھائی ہیں یہ 11 بھائی اور جو کہ بنو اسرائیل بنو یعقوب ہے. حضرت یعقوب کی اولاد 12 بیٹے، اور یہ پھر آئے ہیں مصر میں آ کر آباد ہوئے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر پیدائش 1906 کی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے ان کا، وہ جیل میں بھی رہے ہیں، مصر میں رہے ہیں، پھر وہ فائز ہوئے ہیں. تو تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کے بعد پھر وہ قحط کے سال ہیں اور بڑی خوشحالی کے سال ہیں، پھر قحط کے سال شروع ہوئے ہیں. پھر وہ ایک سلسلہ جو سورہ یوسف میں تفصیل سے واقعات کا ہے. اس کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب کو اور اپنے تمام بھائیوں کو، اپنے تمام اہل و عیال سمیت وہ پورا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو گیا. جوشن کا علاقہ یا جشن یا جوشن اس کا نام ہے. یہ بالکل نیل کا جو ڈیلٹا ہے، تقریباً جو دریائے نیل کا جو کہ مشرقی علاقہ ہے، اور یہ جو ہے وہ زرخیز ترین علاقہ ہے، اس میں ان کو آباد کیا گیا ہے ڈیلٹا کے علاقے کے اندر. یہ یہاں پر 1850 قبل مسیح میں تو تاریخ بنو اسرائیل کی تو یہاں سے شروع ہو گئی، لیکن اصل میں ان کی حیثیت ایک امت کی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ اگرچہ مختلف آراء ہیں. 1450 قبل مسیح میں بھی کہا گیا ہے ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر نکلے ہیں. 1447 کا سن بھی باقاعدہ کچھ محققین نے معین کیا ہے. مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں کچھ اور دوسرے سورسز کے حوالے سے 1300 قبل مسیح، گویا کہ یہ 450 برس یا 550 برس کا عرصہ جو ہے 500 برس کا یہ مصر میں یہ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے جو نکلنے کا وقت آیا ہے، یہ جو 4-5 صدیاں ہیں، اس کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا حصہ جو ہے تقریباً 1/3 وہ تو بڑے عیش میں ان کا گزرا ہے. یہ پیرزادوں کے مانند تھے، اس لیے کہ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس وقت ہکسوس کنگز میں سے، اس نے ان کا بڑا اعزاز کیا. پھر وہ بہت معتقد تھا حضرت یوسف کا، اور ان کے یہ بھائی بند تھے. تو جیسے پیرزادوں کی عزت ہوتی ہے اس طریقے سے اس پورے خاندان کی عزت بھی ہوئی، اور ایک سیاسی ایلیمنٹ بھی اس میں معلوم ہوتا ہے. چونکہ ہکسوس کنگز بھی اصل قبطی نہیں تھے، یہ اصل مصر کے باشندے نہیں تھے، بلکہ یہ بھی
عرب تھے قومی اعتبار سے، اور انہوں نے حملہ کر کے یہاں پر حکومت قائم کی تھی، یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ ایک باہری قوت جو ہے باہر کے لوگوں کی، وہ اگر یہاں پر موجود رہے گی تو اس سے ہماری حکومت کو بھی ایک استحکام حاصل ہوگا، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ بہرحال تقریباً 150 برس 200 برس تو ان کے بڑے عیش میں گزرے، اور جو ملٹیپلیکیشن پھر ہوئی ہے تعداد کی، اس کا تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 12 بھائیوں کی اولاد 550 برس کے بعد جب نکلی ہے وہاں سے، تو 6 لاکھ افراد، تورات کی یہ روایت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن تورات میں 6 لاکھ افراد کی گنتی ہے 12 قبیلوں کی، فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے، اور فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے، 6 لاکھ افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام 1450 قبل مسیح یا 1300 قبل مسیح میں نکلے۔ پھر ان کا سفر ہے یہ صحرائے سینا کے اندر، سینائی پیننسولا جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ، جو کہ مشرقی ساحل بنے گا خلیج سویس کا، اس کے ساتھ ساتھ آئے ہیں تقریباً ٹپ آف دی پیننسولا جو ہے جنوبی علاقہ، جیسے ہندوستان جو ہے ایک تکون بنتی ہے، جیسے انورٹڈ تکون بنے گی کہ اوپر چوڑی ہے اور نیچے جا کر وہ راس کماری، جسے آج کل وہ کنیا کماری کہتے ہیں، وہاں جا کر اس کی ٹپ بنتی ہے۔ اسی طرح یہ سینائی پیننسولا ہے، جزیرہ نمائے سینا، اس کے ایک طرف خلیج عقبہ چلی گئی ہے اور ایک طرف جو ہے یہ خلیج سویس، ان دونوں کے درمیان پھر یہ دونوں خلیجیں آ کر ملتی ہیں۔ بحر احمر جو ہے وہ گویا کہ پھر جنوب کی طرف یہ پورا بحر احمر ہے، تو ریڈ سی ہے۔ تو یہاں سے اس کے مغربی حصے میں سفر کیا ہے، تقریباً ٹپ کے پاس ہے وہ علاقہ جہاں پہ کوہ طور، وادی سینا، یہاں پھر ان کا پڑاؤ رہا ہے، اور یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو یہ جو اس رکوع میں واقعات آ رہے ہیں، ان 2 رکوعوں میں، یہ سب اس دور سے متعلق ہیں جبکہ مصر سے خروج ہوا ہے اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں۔ پھر یہ کہ صحرائے سینا کے اندر، بلکہ سینائی پیننسولا کہنا چاہیے، صحرا جو ہے وہ اس کا درمیانی علاقہ ہے، دونوں طرف جو ہے مشرقی ساحل بھی مغربی ساحل بھی، یہ کچھ پہاڑی سے علاقے ہیں، جیسے کہ حجاز کا علاقہ ہے عرب کا مغربی ساحل، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے آئے ہیں۔ تو اس میں جو وقت گزرا ہے اس کے یہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے نہ تو ان واقعات کی تفصیل دی ہے، ان میں سے بعض واقعات وہ ہیں جو سورہ اعراف میں قدر تفصیلاً بیان ہو چکے ہیں، یہاں صرف حوالہ آ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان واقعات کی تاریخی تدریج بھی نہیں ہے، اگرچہ ہے اسی دور کے واقعات، لیکن یہ کہ کسی کا ذکر پہلے ہے کسی کا بعد میں ہے۔ قرآن مجید میں تاریخ جو ہے انبیاء کی بھی اس ترتیب کے ساتھ ہمیشہ لازماً بیان نہیں ہوئی ہے، بعض مقامات پر ایسا بھی، جیسے سورہ اعراف کے اندر جو ترتیب ہے ان رسولوں کی، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، اسی ترتیب سے بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ بعض جگہوں پر ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے، پہلے ذکر کسی اور کا ہو گیا، بعد میں کسی اور کا ہو گیا۔ سورہ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر کہیں حضرت ابراہیم کا آ گیا ہے، پھر کچھ تذکرہ جو ہے چلا ہے، مختلف جگہوں پر ہے۔ تو قرآن نے تاریخ کا انداز اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ وہ واقعات کے جو لوگوں کے علم میں تھے اور انہی کا صرف حوالہ دینا مقصود ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے لفظ بار بار استعمال کیا، یہ فرد جرم ہے جو ان پر عائد کی جا رہی ہے کہ اب جو ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں اس منصب سے کہ جس پر 2000 برس تک تم فائز رہے ہو، تو یہ ہے تمہارے وہ کرتوت۔ باقی تورات میں جو کتاب ہے دی بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج یا سفر الخروج، اس کے اندر یہ سارے تفصیلات جو ہیں، اگرچہ ہم 100% ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تفصیلات ساری صحیح ہیں، لیکن یہ کہ جو چیز قرآن مجید سے متصادم نہ ہو اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روایت کرو بنی اسرائیل سے، فلا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جس بات کی قرآن مجید میں نفی ہو گئی ہے اس کو ہم رد کر دیں گے۔ اذان سن لیجیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس میں چونکہ پہلی مرتبہ لفظ آل فرعون آ رہا ہے، تو جیسے بنی اسرائیل کی ہم نے پوری وضاحت کی، اسی طریقے سے آل فرعون کا مفہوم بھی معین کر لیجئے۔ فرعون یہ ایک طرح کا لقب ہے کہ جو مصری شہنشاہوں کا تھا، جیسے قیصر روم یا ایران کے لیے کسریٰ یا روس کے بادشاہوں کا زار، مختلف جو ہیں یہ تبع، یہ متبابع رہے ہیں یمن کے، اسی طریقے سے فرعون۔ لیکن یہ وہی لوگ کہ جو اصل تھے مصر کے رہنے والے قبطی،
باقی جو باہر سے لوگ آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فراعنہ نہیں کہا گیا، یہ ان کا اسی لیے لقب نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید نے بھی سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون استعمال نہیں کیا، وقال الملک، کہا بادشاہ نے۔ یہ انہیں تاریخ والے بھی کہتے ہیں یہ علیحدہ ایک تھا معاملہ، اور ان کو ہکسوس کنگز کہتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ آل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس کو ایک مفہوم دے دیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جو ہے وہ صرف حضرت علی کی نسل جو ہے وہی آل محمد میں شامل ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آل کا اصل جب لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے آل یعولو، اور آبا یعوبو سے یہ بہت قریب ہے۔ آبا یعوبو لوٹنا، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، جب سفر سے واپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ کی زبان پر الفاظ حمد ہوتے تھے اللہ کے شکر کے، اس میں آئبونا تائبونا، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے، یعنی گھر میں بھی گھر کے والوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ ہر وقت انسان کو توبہ کرنی ہے۔ تو آبا یعوب و آلا یعولو، لوٹنا، اسی سے لفظ تعویل بنا ہے، کسی شے کے اصل مفہوم کی طرف اسے لوٹانا، یہ تعویل ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے میں تعارف قرآن کے ضمن میں تفسیر اور تعویل کے فرق میں اس لفظ کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو آل کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متبعین، منتسبین، جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں۔ بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، تو ان کے احباب ہیں، رفقا ہیں، ان کے اعوان و انصار ہیں، ان کے منتسبین ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، وہ سب کے سب اس کی آل شمار ہوں گے، جو بھی ان کے تابعین ہیں اور جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اس معنی میں آل فرعون کا مطلب جو ہے وہ ہے فرعونی، فرعون والے، فرعون کے متبعین، فرعون کے لاؤ لشکری، فرعون کے قوم کے سردار، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بار بار۔ اور اسی لفظ کی سے در حقیقت نفی ہو جاتی ہے کہ آل فرعون سے مراد صرف فرعون کی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ تمام قوم جو ہے اس کے اندر جو ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو سرداروں کا طبقہ تھا، ملاؤ جو ان کے سردار تھے، جو درباری تھے، اور جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار تھے، بڑے فوجی جو ہیں ان کے منصبدار تھے، ان سب کو آل کہا گیا ہے۔ اس سے لفظ جو ہے اس کے قریب یہ اہل، اہل کسی بھی شخص کے گھر والے جو ہے وہ اہل ہیں۔ یہ آل اور اہل ویسے تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی میں اہل و عیال والا جو لفظ ہے، آلہ یعیلو کا مطلب بھی ہوتا ہے عیال دار ہونا، اور اس کے اندر تنگ دستی کا مفہوم بھی ہے، اس لیے کہ جس کی زیادہ اولاد ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر معیشت کا بوجھ زیادہ پڑے گا، معاش کے لیے اسے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ تو آلہ یعیلو جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں جو جن کے مادے قریب ہوتے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے بھی ان میں بڑا قرب ہوتا ہے اور ان میں نسبت ہوتی ہے۔ تو آل فرعون سے مراد یہاں جو مصر کا اس وقت کا حکمران طبقہ تھا، یہ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 200-250 یا 150-200 برس تو گزرے ہیں ان بنی اسرائیل کے مصر میں بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش کے ساتھ۔ پھر وہاں ایک انقلاب آیا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن۔ پھر وہاں کی جو اپنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کا تختہ الٹ دیا حکومت کا، ہکسوس کنگز کی بادشاہی ختم ہوئی، ان کو وہاں سے مار بھگایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو ان کے مراعات یافتہ طبقات تھے جو سابقہ بادشاہوں کے، اب وہ معتوب ہو گئے، ان پر عتاب، لہذا وہاں سے پھر ان پر تنگی شروع ہوئی، سختی کرنی شروع کی گئی، اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی پرسیکیوشن، ان کو اپنے نوکر چاکر بنا لیا گیا، ان سے کھیتوں میں کام لیتے تھے، انہی سے یہ جو ہے تعمیرات کے اندر کام لیتے تھے، بیگار لیتے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے اس کو آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر اس طرح کا کوئی اگر نیشنلسٹ ریولوشن آتا ہے تو پھر سابقہ جو بھی حاکم تھے یا جو اونچے طبقات تھے ان کے خلاف ایک انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ دور تھا کہ جس میں جب انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، قوم فرعون سے، فرعون کے سرداروں سے۔ ساما یسومو کہتے ہیں کسی کو پریشرائز کرنا، دبانا، جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر مستضعفین کا لفظ آیا ہے، جنہیں دبا لیا جائے۔ تو ساما یسومو کسی پر دباؤ ڈالنا، یسومونکم سوء العذاب،
تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، شدید ترین پرسیکیوشن کا تمہیں نشانہ اور شکار بنایا جا رہا تھا۔ یسبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بڑا ابتلا، تمہارے لیے بڑے شدید حالات تھے کہ جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا۔ اس میں یہ جو ہے بیٹوں کا قتل کرنا، اور اس میں خاص طور پر لفظ جو ہے نوٹ کیجئے، یذبحون، یہ باب تفعیل ہے، اور تفعیل کے اندر تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے یا بار بار وقفے سے کسی کام کا کرنا، یہ اس کا ایک خاصہ ہے لازمی باب تفعیل کا۔ اور اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس قوم کو دبانے کا خیال کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، انہیں باقی بھی رکھنا ہے، ان سے خدمت بھی لینی ہے، انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، استخدام جو ہے وہ مقصود ہے، تو انہیں ختم تو نہیں کر دینا۔ تو جیسے جیسے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قوم اب پھر ذرا پنپ رہی ہے، تو پھر ان کے ایک نسل کو قتل کر دینا کہ اب فلاں وقت تک کے لیے جتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہو نرینہ، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ اس قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے پے بپے وقفے سے اس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں۔ اسی لیے یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر ڈالتے رہے تمہارے بیٹوں کو، یعنی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پے بپے ہوا ہے۔ اور 2 مرتبہ کا جو ہے اس قسم کا معاملہ، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود، اور دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے کہ خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے تخت کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت سے ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اوحینا الی موسیٰ ان اقذفیہ، کہ اس کو اپنے بچے کو جب تک تو کوئی تمہیں اندیشہ نہ ہو دودھ پلاتی رہو، اپنے پاس رکھو، جب بھی کہیں پکڑ دھکڑ دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے اور کوئی کارندے فوج کے پیادے آ گئے ہیں حکومت کے تلاشی لیتے ہوئے کہ کوئی بچے اس دوران میں تو پیدا نہیں ہوئے ان کے ہاں، تو اسے صندوق میں رکھ کر اور دریا میں ڈال دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہارے پاس لوٹا کر بھی لے آئیں گے، رادوہ الیک، ہم لے آئیں گے واپس تمہاری طرف۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک تو اس موقع پر ہوا ہے۔ دوسرے، خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، سورہ اعراف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی ہے، دعوت نبوت و رسالت، اور آپ کی دعوت جو ہے پھیل رہی تھی، اور اس سے کچھ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آل فرعون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دعوت حق ہے، اس کے لیے تو کوئی بیریئرز نہیں ہے، وہ نسل بیریئر نہیں بن سکتی، ہر نسل کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا کچھ سرداروں نے، کچھ درباریوں نے کہ اے فرعون، کیا تو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا؟ اگر تو نے اس کو چھوٹ دیے رکھی تو یہ تو تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو چونکہ اس کو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ 2 فرعون ہیں، اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون موسیٰ ایک نہیں ہے، جس کے گھر میں پرورش پائی وہ باپ تھا، اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا، اس وقت تک وہ لاولد تھا، اور اسی وجہ سے موسیٰ جس نے کہ پھر پالا ہے، جو فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ تحریم میں، تو اس نے بڑی اسی اپیل کے تحت کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اندازہ اسے ہو گیا تھا فرعون کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے، اور یہ اس طریقے سے اگر بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہی یہ بچہ بن جائے کہ جس کے بارے میں نے خواب دیکھا، جس اندیشے سے سینکڑوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت تھی حضرت آسیہ سے اسے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ یعنی ایک بیوی کی محبت جو ہے وہ بہت سے مطالبات منوا لیتی ہے شوہر سے، تو مت قتل کرو اسے، قرۃ عین لی و لک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اس کے لیے اس کو ابھی چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسیٰ کو، تو پرورش پائی ہے اس کے ہاں، پھر اس کے ہاں خود ایک بیٹا ہوا ہے، اور وہ پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ فرعون، تو اس نے پھر تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو حکومت سے ملوا دی تھی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں مدین سے، اور راستے میں پھر نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں اور حکم ملا ہے کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، تو یہ دوسرا فرعون ہے بیٹا، اور یہ فرعون جو ہے یہ پلا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور اسے انتہائی محبت تھی، جیسے کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو محبت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ سے بڑی طبعی محبت تھی۔
لہذا جب کہا گیا درباریوں کی طرف سے کہ اسے مت چھوڑے رکھو، موسیٰ کو موقع نہ دو، یہ تو تمہارے دین کو بدل دے گا، فساد کھڑا کر دے گا زمین میں، تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ کیا ہے بنی اسرائیل سے ہمیں اندیشے کی کیا بات ہے، ہم ان پر پوری طریقے سے قابو یافتہ ہیں، چلو شروع کر دو، پھر دوبارہ قتل عام، قتل کر دو ان کے ہر بیٹے کو جو ان کے ہاں پیدا ہو، طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو ہے ادوار تقتیل کے، قتل کرنے کے، اس لیے کہ یہ لفظ جب آیا ہے سورہ اعراف میں بھی تو یذبحون ہی کی طرح وہاں بھی باب تفعیل کا صیغہ آیا ہے، یقتلون ابناءکم، باب تفعیل یہاں بھی تسبیح، یذبحون ابناءکم، وہاں بھی یقتلون ابناءکم۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو تو میں نے ہی آپ کے سامنے خود قرآن مجید کے حوالے سے ادوار گنا دیے ہیں کہ جس میں یہ حکم جو ہے عام کر دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہو کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے حرم میں بھی داخل کی جا سکیں گی، ہمارے ہاں نوکرانیوں کا کام بھی کریں گی، خدمت بھی کریں گی، اور ظاہر بات ہے کہ ان سے اندیشہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کبھی کوئی تھریٹ بن سکیں، کوئی خطرہ بن سکیں۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہاں ایک بڑا عمدہ نکتہ بیان کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے کہ نساءکم کیوں کہا ہے، بناتکم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر تو قتل کرتے بھی تو ظاہر بات ہے جیسے کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے جو نوزائیدہ ہوتے تھے تو قتل کرتے، تو عورتوں کو قتل کرتے، بچیوں کو قتل کرتے، لیکن بچی کا معاملہ جو نوزائیدہ ہو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ لفظ نساء میں ہے، اس میں ان کی غیرت کی طرف در حقیقت جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہی بچیاں جنہیں وہ زندہ رکھتے تھے پھر وہی عورتیں بنتی تھیں، پھر وہی ان کے حرم میں بھی داخل ہوتی تھیں، انہی کے ہاں پھر جو ہے وہ کام کاج بھی کرتی تھی، تو گویا کہ اس طرح سے انتہائی بے غیرتی کا معاملہ تمہارے لیے ہو گیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس حاکم قوم کے گھروں کے اندر چاہے تو وہ کام کاج کے لیے اور خدمت کے لیے اور چاہے ان کے حرم میں داخل ہو کر لی جاتی ہوں گی جیسے کہ ہوتا ہے ظلم۔ تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو لفظ بنات سے بات پورے طور سے نکھر کر اور اجاگر ہو کر نہ آتی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلاء اور آزمائش، تمہارے صبر کا بہت بڑا امتحان، تمہارے تحمل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ چونکہ میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ تدریجاً وقفے وقفے سے کوئی کام کیا جائے، جیسے تنزیل اور انزال بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، تعارف قرآن کے جو لیکچرز تھے ان میں بھی میں نے بیان کیا، تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کرنا، انزال ہے کسی شے کا دفعتاً نازل کر دینا۔ قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اور ان کا جو مفہوم ہے وہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بھی آیا ہے، اور اس کے اگلی آیت میں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو گویا کہ باب تفعیل بھی نجیناکم من آل فرعون اور انجیناکم، اور یہ ہے باب افعال، ہم نے نجات دی تمہیں۔ یہ دو الفاظ اور باب تفعیل اور افعال کے دو صیغے کیوں استعمال ہوئے، اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے، اور ایک حوالہ دیا ہے ہیسٹنگز ڈکشنری آف دی بائبل، جو تحقیقیں ہوئی ہے اہل تورات نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، ان کے تاریخی جو ہیں حوالے بھی دیے ہیں۔ تو اس کا کہنا یہ ہے، جو بھی آتھر ہے ہیسٹنگ جس نے کہ وہ کتاب لکھی ہے، کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مصر سے ان کے قافلے مختلف اوقات میں نکلتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قافلے جو ہیں ان کے آتے رہے، اور وہ اس طریقے سے یہ ایک دم نہیں ایکسوڈس ہوا بلکہ وقفے وقفے سے ہوا ہے۔ تو یہ بات واقعتاً اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس سے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس لیے جو ہے بہت ہی اجاگر ہو کر لفظ آتا ہے اور فرق نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخری پھر سب سے بڑا لشکر جو تھا بنی اسرائیل کا وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلا ہے، اور اس کے لیے انجیناکم کا لفظ آیا، وہ تو دفعتاً ہوا ہے، ایک ہی وقت میں پوری قوم بقیہ جو ہے اس کو لے کر حضرت موسیٰ نکلے ہیں۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بعین ہی یہی معاملہ تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو جب ہجرت کی اجازت ملی ہے تو پہلے جو ہے اجازت عام تھی، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤ، قافلے جاتے رہے، ایک ایک قافلہ جا رہا ہے، پھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، پھر کچھ لوگ چلے گئے، خود آپ آخری وقت تک ایکسپریس اپروول جس کو کہا جائے، یعنی اجازت جو ہے صراحت کے ساتھ اس کے منتظر رہے۔
تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ ایکسوڈس جو ہے وہ پہلے کچھ مختصر قافلے وہاں سے جیسے جیسے موقع انہیں ملا ہے وہ نکلتے رہے ہو، اور پھر آخری قافلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہو۔ ویسے اس میں میرا ذہن ایک اور بات کی طرف بھی گیا ہے، اور وہ یہ کہ جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے، 7 معجزات ہیں جو آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھائے گئے۔ ویسے تو 9 ہیں معجزے حضرت موسیٰ کے، لیکن 2 معجزے تو وہ تھے جو ابتدا میں دیے گئے، اور جو کہ آپ نے جاتے ہی پہلے جو ہے فرعون کے دربار میں جب آپ پہنچے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا سند ہے، تو وہ آپ نے عصا کا معجزہ اور اپنا وہ جو ید بیضا کا معجزہ، یہ تو دونوں اسی وقت جو دکھائے ہیں جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی وقت یہ دونوں معجزے عطا کر دیے گئے۔ لیکن بعد میں 7 اور ہیں، مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے پھر وہ ٹلتے تھے، کوئی عذاب آ گیا ہے، کہیں چیچڑیوں کا عذاب آ گیا ہے، کہیں میڈکوں کا عذاب آ گیا ہے، کہیں خون کا عذاب آیا ہے، کہیں ان کے اوپر قحط کا عذاب آیا ہے، تو مختلف قسم کے جو عذاب آتے رہے ہیں، اس سے تدریجاً آل فرعون پر حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ یہ موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کا دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے یقیناً تدریجاً جو ہے ان کی پرسیکیوشن میں اور جو تشدد ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر، اس میں کمی آئی ہوگی مجموعی اعتبار سے۔ تو گویا کہ وہ جو دباؤ تھا، یسومونکم سوء العذاب، وہ دباؤ تدریجاً جو ہے اس میں ریلیف آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی شدت کے اندر کمی ہوئی ہے، اور پھر آخری نجات وہ ہے کہ جو پھر وہ ایکسوڈس جسے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ مصر سے باہر آ گئی۔ بہرحال یہ نجیناکم اور انجیناکم، یہ 2 الفاظ آئے ہیں بہت قریب، اور قرآن مجید میں کوئی بھی فرق جو ہے لفظی وہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس میں انسان غور کرے، فکر کرے تو اس کے بہت سے پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ دوسرا معاملہ ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ پھاڑ دیا سمندر کو، یعنی سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا۔ یہ در حقیقت وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت معین کیا اور تمام جتنے علاقوں میں یہ آباد تھے وہاں اطلاع دے دی گئی، رات کے ایک وقت میں نکلو، سب کے سب پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ سب خفیہ طریقے پر ہوا ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا ہے پھر اس نے جمع کیے لشکر، اسے بھی جمع کرنے میں وقت لگا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے اسٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، 10,000 منصبدار مختلف علاقوں کے اندر جو جاگیردار ہوتے تھے انہی کے پاس فوجیں ہوتی تھی۔ تو پھر جیسے کہا گیا کہ فی المدائن حاشرین، بھیج دیے گئے جمع کرنے کے لیے لوگ، اور وہ فوجیں جمع ہوئی، وقت لگا ہے، اور پھر اس نے تعاقب کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ ایک وقت معین پر پھر اپنے پروگرام کے تحت پوری قوم کو لے کر جب چلے ہیں، تو یہ جو راستہ ہے، ایک تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، 1300 قبل مسیح یا 1447 قبل مسیح۔ اب یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1450 برس قبل یا 1300 برس قبل، بس یہ تقریباً اس کا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹس کا تعین کوئی آسان کام نہیں۔ پھر جہاں تک راستے کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور مختلف اس کی جو ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کچھ ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ ایک راستہ تو ہو سکتا تھا مصر سے اور فلسطین کی طرف آنے کے لیے کہ جو بہت آسان راستہ تھا، وہ تو یہ جو غزہ سٹرپ ہے، آج کل تو یہ تمام چیزیں ہر شخص کے علم میں ہیں، وہ نقشہ بارہا جو ہے اخبارات میں چھپتا رہتا ہے، غزہ سٹرپ جو ہے غزہ کی پٹی ہے، یہ تو جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب بھی ہے، آباد بھی ہے، تو یہ آسان ترین راستہ تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر چھاونیاں تھیں، اس راستے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بھولنے والی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مدینے کی شاہراہ اختیار نہیں کی تھی، بلکہ جب آپ طائف بھی گئے تو عام راستے سے نہیں گئے تھے، وہ راستہ جو آج کل بنا ہوا ہے جسے طریق السیل کہتے ہیں، یہی راستہ اس وقت کا آسان راستہ تھا۔ ایسا تدریجن ہے وہ راستہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلندی بہت ہو جاتی ہے، وہ طریق السیل ہے۔ اور ایک ہے طریق الجبل، پہاڑی راستہ، وہ تو ابھی بنا ہے،
اور اسی راستے سے حضور گئے تھے جب گئے تھے، اس لیے کہ اس پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی. تو حضور جب گئے ہیں سن 10 نبوی میں تو آپ نے طریق السیل کو چھوڑا اور وہ طریق الجبل اختیار کیا. اسی طریقے سے جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو جو شاہراہ تھی، ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم تھا تعاقب ہوگا، پیچھا کیا جائے گا، لوگ تلاش میں نکلیں گے، تو بالکل اس کے برعکس جنوب کی طرف آپ گئے بجائے شمال کی طرف جانے کے. غار ثور جنوب کی طرف ہے اور وہاں جا کر آپ نے 3 رات جو ہے قیام کیا ہے. پھر وہاں سے بھی نکلے ہیں تو جو شدید ترین راستہ ہو سکتا تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہے، عام راستہ اختیار نہیں کیا. اب جو سڑک بن گئی ہے مدینہ اور مکے کے درمیان، وہ وہی سڑک ہے کہ جس کو اب آج کل وہ کہتے بھی ہیں طریق الہجرہ. یہ وہ راستہ ہے، اس پر یہ ابھی بالکل ریسنٹلی سڑک بنی ہے، ورنہ پہلے راستہ جاتا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ وہ رابغ وغیرہ ہو کر، جدے سے ہو کر رابغ وغیرہ ہو کر، اب وہ طریق الجبل جو ہے طریق الہجرہ والا بن چکا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی قوم کو لے کر راستہ وہ اختیار کیا کہ جس پر نہ تو چھاونیاں تھیں نہ آبادی تھی، بیابان علاقہ، تاکہ اس میں یہ کہ تعاقب کا اور مٹ بھیڑ کا اندیشہ کم ہو. پھر اس میں یہ ہے کہ یقیناً کسی ایسے موقع پر ہوا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب وہ فرعون کا لشکر جو نظر آیا ہے کہ بادل اٹھ رہے ہیں گرد کے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا لشکر آ رہا ہے، تو سامنے اب راستہ کوئی نظر نہیں آیا اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر جس کو کہا جا رہا ہے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا. اور بحر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ دریا کے لیے بھی آتا ہے، سمندر کے لیے بھی آتا ہے، یہ مشترک ہے. تو بعض ہمارے سابق جو دور کے مفسرین ہیں جو زیادہ جغرافیہ وغیرہ سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، پھر یہ کہ ابھی یہ تاریخی حقائق کہ جشن کا علاقہ کون سا تھا جس میں کہ یہ بنی اسرائیل آباد تھے، یہ بھی ابھی پوری طرح روشنی میں نہیں آئے تھے. تو عام طور پر کچھ یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دریائے نیل کو کراس کیا گیا ہے، حالانکہ دریائے نیل تو در حقیقت ان کے آباد جو علاقے تھے ان کے جہاں یہ آباد تھے اس کے مغرب میں ہے، انہیں جانا ہے مشرق کی طرف. تو دریائے نیل کو عبور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے عبور کیا ہے. اب 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سویز کی خلیج آتی ہے، گلف آف سویز، اس کا کوئی تقریباً اوپر کا کنارہ، اوپر کی ٹپ جو ہے اس سے ذرا نیچے کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور سمندر کو وہاں اللہ نے پھاڑا ہے ان کے لیے راستہ بنانے کو. ایک رائے جو مولانا مودودی نے لکھی ہے، اور وہ اس دور میں چونکہ تحقیقات جو ہے تدریجاً اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے تو وہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جہاں اب نہر سویز بنائی گئی ہے، یہ نہر سویز جو ہے یہ خلیج سویز جو نیچے سے بحر احمر کی جو کھاڑی آ رہی ہے وہ، اور ادھر سے وہ پورٹ سعید، اس پورٹ سعید کے اور خلیج سویز کے مابین کئی جھیلیں تھیں، انہیں بحیرات المرہ کہتے ہیں، بٹر لیکس. کسی زمانے میں غالباً یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یہ دونوں ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ سمندر نے ریسیڈ کیا، پیچھے ہٹ گیا، تو یہ خشکی درمیان میں سے نکل آئی. لیکن جہاں ڈپریشنز تھے، جہاں نشیبی علاقہ تھا، وہاں جھیلیں بن گئی، اور یہ جھیلیں ہیں بھی بٹر لیکس اسی لیے کہلاتی ہیں، یہ سمندری پانی کی جھیلیں ہیں، اسی لیے وہ نمکین پانی ہے. عام اگر وہ ہوتی جیسی کہ دنیا میں جھیلوں کا تصور ہے تو وہ تو سویٹ واٹر ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے. جھیل کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کے طریقے سے نمکین تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے ہی بٹر لیکس، اس لیے کہ یہ سابقہ سمندر کی جگہ ہے جہاں سے درمیان میں سے خشکی نمودار ہو گئی ہے. تو وہ ایک چین تھی بٹر لیکس کی، 1 2 3 درمیان میں خشکیاں تھیں. اس خشکی کو جو کھدائی کر کے اور ان لیکس کو ملا دیا گیا ہے جس سے یہ نہر سویز بنی ہے. تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے، جو انہوں نے جو بھی سورسز ان کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ بٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، سامنے سمندر آ گیا اور وہ بٹر لیک آ گئی، اور ادھر جو ہے پیچھے وہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ تعاقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے. تفصیل دوسرے مقام پر ہے. اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم نے تو کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں. جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا. اور جیسے کہ آیا ہے سورہ شعراء میں فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس عصا سے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ سمندر پھٹ گیا. فلق کا لفظ جو ہے یہاں نوٹ کیجئے، جیسے فلق صبح وہ پھٹتی ہے تو فلق کا لفظ آیا ہے. یہ پوری تفصیل سے ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح جب گٹھلی پھٹتی ہے تو وہ فلق ہے. فالق الحب والنوا،
اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور دانوں کو پھاڑتا ہے جس میں سے کہ پھر پودا برآمد ہوتا ہے۔ تو فن فلقا باب انفعال ہے فلق سے، پھٹ گیا، فن فلقا سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ، فرق کہتے ہی اسے یہاں تفرقہ ہو جائے اسے فرقہ وجود میں آتا ہے، تو ہر جز جو ہے ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑی چٹان ہو۔ گویا کہ یہ معاملہ جو ہے خالص معجزہ ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اور کوئی اس کی نیچرل توجیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت قرآن مجید کے سیاق و سباق سے، بلکہ سیاق و سباق نہیں، صراحت جو ہے الفاظ کی اس کے بھی خلاف پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس دور میں بعض حضرات مولانا اصلاحی صاحب کا بھی کچھ رجحان اسی طرف ہوا، اور تورات میں نے دیکھا کہ تورات میں بھی یہ رجحان ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیز آندھی اللہ نے چلائی اور اس آندھی کی وجہ سے یہ وہ جو ہے سمندر پھٹ گیا، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ضرب جو ہے عصا کی جو ضرب ہے اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا، اور سمندر جو ہے پھٹ کر ایسا نہیں ہوا کہ ریسیڈ کر گیا ہو، ہٹ گیا ہو، بلکہ یہ کہ پھٹ گیا ہے۔ مد و جزر کی بات یہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کچھ اس قسم کی تعبیر کی ہے، یہ وہی ہے 20th سینچری یا 19th سینچری کا ریشنلزم جو سر سید احمد مرحوم کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اس کے کچھ اثرات پہنچے، اور بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بالکل یا محفوظ نہیں رہے ہیں، لیکن میں نے اسی لیے چاہا، تورات میں بھی اصل میں چونکہ حوالہ اس طرح کا دیا گیا ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے حافظے سے، اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا ہے۔ گویا کہ یہ تصور دینا کہ ضرب سے، حضرت موسیٰ کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور معجزہ، اس کی بجائے انہوں نے تصور یہ دیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور ہوا نے سمندر کو دھکیل دیا، جب سمندر کو دھکیل دیا ایک طرف تو راستہ بن گیا۔ لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں، یہ خالص معجزہ تھا قدرت خداوندی کا ظہور۔ تو نوٹ کیجئے فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، لفظ فرق جو ہے اس کو نوٹ کیجئے، اور یہاں جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، جبکہ ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے جدا کر دیا، ٹکڑے کر دیا، یہ فرق اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہارے لیے راستہ بنانے کی خاطر۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اب دیکھیے یہاں باب افعال آیا ہے، یہ ظاہر بات ہے ایک ہی واقعہ ہے، یہ ایکسوڈس جو ہوا ہے یہ تو این ماس ہوا ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل گئی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، قوم فرعون کو، اس کے سرداروں کو، اس کے لائے لشکر کو، اس لیے کہ وہ جب پہنچا ہے وہاں اور اس نے دیکھا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا شکار نکلا جا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر کہ سمندر تو رکا ہوا ہے، تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے پار کر کے اور انہیں دوسرے کنارے پر جا لیں گے اور پکڑ لیں گے، لیکن یہ کہ عین جب مجھار میں درمیان میں آیا ہے تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے جو ہیں وہ آپس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا۔ اس میں وہی انداز ہے کہ جیسے سورہ فتح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَيَشْفِ صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان جو تھے مکے میں جنہیں ستایا گیا تھا، مارا گیا تھا، ہر طرح سے جو ایذائیں پہنچائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہو، اور ان کو ٹھنڈک اسی سے ہو سکتی تھی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے سامنے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، جیسا کہ حضرت بلال نے خود قتل کیا ہے امیہ ابن خلف کو میدان بدر میں، وہ بھاگنے کی فکر میں تھا اور حضرت بلال نے، وہی امیہ ابن خلف جو انہیں شدید ترین ایذائیں پہنچاتا تھا، پھر حضرت بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروایا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے کہ یہ قوم جو ہم پر ظلم کرتی تھی، تشدد کرتی تھی، ہمیں ستاتی تھی، یسومونکم سوء العذاب، اس کا حشر یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے وانتم تنظرون، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہم نے غرق کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب کہ یاد کرو جب کہ ہم نے بلایا ایک وقت معین پر، وعدنا یہ باب مفعلہ جو آیا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا معاہدہ ہو جانا، وعدہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت معین کیا کہ اس وقت تمہیں اب کوہ طور پر پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے، اور وقت معین سے پہلے وہ پہنچ گئے جس کا سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے۔
لہذا اس پر پھر ان کی ایکسپلینیشن بھی کال ہوئی ہے، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ وقت معین سے پہلے کیسے پہنچ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن یہ کہ وہاں ایکسپلینیشن کال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو جلدی کی ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہے۔ اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک وقت معین کے لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے، وعدنا، یہ وہی ہے باب مفعلہ، جب کوئی قرارداد طے ہو گئی وقت کی کہ اس وقت پہنچنا ہے۔ موسیٰ 40 لیلۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں، تو اسے نوٹ کر لیجئے۔ موسیٰ بن عمران، ان کی جو بھی جدید تحقیق ہے اس کے اعتبار سے 1520 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہے اور 1400 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 120 برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کر ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے قرآن میں جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کا۔ سورہ آل عمران میں اس کا کافی بڑا حصہ 60 آیات جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، تو یہ بھی ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ اس اعتبار سے اب یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اس تعویل کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن، اس میں انہوں نے ہر نبی کے حالات پر جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں ان کی گنتی کر کے اس کا دے دیا ہے کہ ان کے حالات میں اتنی آیات ہیں، ان کے ذکر پر اتنی آیات، تو 555 آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 6,500 کے قریب تو کل آیات ہیں، تو 6,500 بھی ہوں تو گویا کہ 1/13 یا 1/12 قرآن ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ میں خاص طور پر آج کل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد 13-14 ملین سے زیادہ نہیں، 1.5 کروڑ بھی نہیں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب حقائق منکشف ہو رہے ہیں واقعتاً ہمیں خود یہ شعور نہیں تھا پہلے کہ کس طرز تسلط ہے ان کا اس وقت عالمی سیاست پر اور عالمی اقتصادیات پر۔ تعداد بہت تھوڑی سی ہے، قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ذکر کیوں آیا ہے؟ ایک قوم تھی، تاریخ کی ایک صفحات میں گم ہو چکی، تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مسلمان 120 کروڑ اور وہ 1.25 کروڑ بمشکل، معلوم ہوا کہ 1 اور 100 کی نسبت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ کا اس قدر شان، اس کے اہتمام کے ساتھ ذکر آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمارے سامنے وہ جو پیشن گوئیوں والی روایات ہیں کہ قیامت سے قریب اور متصلاً قبل جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، تو یہ تو در حقیقت انہی 2 امتوں کی تاریخ بنے گی، دنیا کی تاریخ۔ ایک امت سابقہ بنی اسرائیل جن میں سے وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس کا ایک جو ہے ایک ابال آئے گا اس کے اندر، اس کی باسی کڑھی کے اندر اقتدار انہیں حاصل ہوگا، جیسے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، جیسے بڑکے مار رہا ہے شمیر اس وقت، انہی میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ان کی مسیح بن کر آئے گی۔ وہ مسیح جو جن کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں تھیں، وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے 2000 سال قبل۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1992 ہے تو 2000 میں کون سی کسر رہ گئی؟ لیکن یہ کہ ان بدبختوں نے ان کی تو نفی کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا اور انہیں جادوگر قرار دے کر، مرتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے۔ تو گویا کہ ابھی وہ مسیح کے منتظر ہیں، ان کا مسیح ابھی آنا ہے، جس مسیح کی خبریں تھیں اور جس کا مصداق بن کر حضرت مسیح آ چکے 2000 سال قبل، اس مسیح کے وہ منتظر ہیں، اور وہ مسیح آئے گا، وہ مسیح نہیں آئے گا، اس کے نام پر ایک جھوٹا مسیح آئے گا، اسی لیے المسیح الدجال اسے کہا گیا، المسیح الدجال، وہ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا، اور اسی بنیاد پر یہودیوں کے اندر اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی، اور پھر ان یہودیوں کو جو عروج ہوگا، اور گریٹر اسرائیل احادیث میں موجود ہے کہ تقریباً وہی نقشہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ تو وجود میں آئے گا۔ مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں اور شکستیں ان کے ہاتھوں ہوں گی، بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہے خاص طور پر مسلمانان عرب پر آنی ہے ان کے ہاتھوں۔
پھر اصل حضرت مسیح کا نزول ہوگا، وہ حضرت مسیح کے جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین مشترک ہیں۔ انہوں نے دھوکہ صرف یہ کھایا ہے کہ ایک تو توحید کو تثلیث سے بدل دیا، عقیدت کے غلو میں، لا تغلو فی دینکم، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، غلو ہے، ورنہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ تثلیث میں انہیں اللہ کا الوہیت کا جز بنا دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ شریعت موسوی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح، لیکن وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھے، ان کا انتقال ہوا، پھر جس قبر میں انہیں رکھا گیا تھا ایک کیو میں، اسی میں وہ ریزریکشن ہوئی ان کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو عیسائی بھی منتظر ہیں مسیح کے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ان سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، کوئی اور شخص ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی۔ باقی یہ کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آئیں گے۔ تو گویا کہ ریٹرن آف مسیح یہ تو مشترک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین۔ چنانچہ میں نے تو دیکھے ہیں بڑے یہ بمپرز کے اوپر بھی اور شیشوں کے اوپر بھی امریکہ میں یہ آپ کو سٹیکرز، جیزس از کمنگ، انہیں بھی اندازہ یہ ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ قرب قیامت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اب ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیسس از کمنگ، اس کے یعنی حضرت مسیح کا جو دوبارہ ورود ہے، نزول ہے آسمان سے، وہ قریب ہے۔ اور یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار اپنی گفتگو میں آج کل بیان کر رہا ہوں، اب یہ حالات کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے، یہ ایونٹس جو ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفولڈ ہوں گے اور بالکل وہ نقشہ سامنے آتا چلا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور بنی اسرائیل کا اس اہتمام سے اس لیے ہوا ہے کہ موسیٰ کی امت ہے یہ بنی اسرائیل، اور ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں، بالخصوص مسلمانان عرب کی پیٹھ پر جو عذاب کا کوڑا برسانے والا ہے وہ ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگا، اگرچہ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ شاید یہ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اس سے زیادہ حسرتناک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹوایا جائے، وہ قوم کے جس کے بارے میں جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم کہتے ہیں تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ تو گویا کہ ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے گا اس سزا، اس جرم کی پاداش میں کہ جو ہم نے کی ہے، جو ہمارا حال ہے اسلام کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے ترجمہ ہوگا، لیکن مراد جو ہے در حقیقت وہ 40 دن اور راتیں، یہ دونوں ملا کر ایک دن بنتا ہے، 40 دن رات کے لیے۔ اور اس کی تشریح آئی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ وہ 30 جمع 10، چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ اعراف میں کہ فتم میقات ربک 40 لیلہ، پہلے جو طلبی ہوئی تھی وہ 30 دن کے لیے تھی، لیکن شاید عجلت کی وجہ سے جلدی آ گئے تھے، شاید اس پر مزید کوئی تربیت کی ضرورت تھی، یا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ایک مسلسل روزہ رکھوایا گیا، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، 40 دن کا مسلسل روزہ حضرت مسیح علیہ السلام نے رکھا ہے، اور تب پھر حضرت مسیح کو انجیل عطا کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے بھی رکھے ہیں، اور جو آپ کی غار حرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں، جو بھی آپ نے وہاں جو بھی تفکر و اعتبار ہے یا جو اور کوئی ریاضتیں ہیں، غور و فکر ہے، مراقبے ہیں، تو یہ گویا کہ تمہید ہوتی ہے کتاب عطا کیے جانے کی، یہ تیاری ہے، یہ ان کو جو خوش نصیب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر یوں سمجھیے کہ جوہر قابل اور ہر اعتبار سے ایک نہایت ہی اہل ہستی، لیکن یہ کہ مزید کتاب الہی کے تحمل کے لیے کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس تربیت کے لیے 40 دن کی یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کرائی گئی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ اب چونکہ اصل میں تفصیل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے کی نہیں ہے، وہ تو دوسری جگہ پر، یہاں تو فرد جرم عائد کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ تو اصل ذکر ہو رہا ہے کس اعتبار سے، تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم نہایت ظالم تھے، یعنی بے انصاف تھے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے کہ ظلم کو قرآن مجید
شرک جو ہے شرک کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسے گناہ کی گھناؤنے یعنی جرم کا تم نے ارتکاب کیا۔ حالانکہ میں یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ابھی سمجھیے کہ بالکل آغاز ہے ان کا، اور انہوں نے کتنے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہیں، کس طرح معجزانہ طور پر تو انہیں وہاں سے مصر سے نکال کر لائے ہیں۔ وہ جو 9 معجزے فرعون کو دکھائے گئے، ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے معجزے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے ہیں۔ اس اعتبار سے کسی جگہ پر آج میں اس کا حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا، اس لیے کہ میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں رہی، لیکن یہ کہ یہ الفاظ بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں تورات ہی کے کہ اے بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے، تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ابھی نبی تمہارے مابین موجود ہیں، ابھی تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، پے بپے معجزات دیکھ رہے ہو، تب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جیسے ہی مصر سے نکلے ہیں اور دیکھا مختلف قوموں کو کہ ان کے بت ہیں جن کا وہ اعتکاف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک کوئی ایسا بت جو ہے تراش دے، اور کوئی ہمیں بھی معبود ہو، ایسا محسوس خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانی مشکل ہے، کوئی نہ کوئی چیز خوگرے پے کرے محسوس کو، کوئی پے کرے محسوس سامنے نظر آئے تو پھر ہم بھی ذرا اعتکاف کر سکیں گے، تو کوئی ہمارے لیے بھی الہ بنا دے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بہت سے معبود ہیں ایک ہمارا بھی معبود بنا دے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ جو غیر حاضری ہے ان کی، اس میں انہوں نے سامری نے وہ فتنہ اٹھایا اور بچڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی، تو فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے یہ ظلم، یہ بے وفائی اللہ کے ساتھ، یہ گستاخی، اور جبکہ ابھی نبی موجود ہیں، صرف 40 دن کی غیر حاضری کا معاملہ ہے، تو بالکل وہ الفاظ جو ہے کہ تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ تو یہ در حقیقت ان واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے کہ جو ان کا کردار ہے، ان کی سرشت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اب یہی انشاءاللہ مضمون کل ہم مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفع